بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علیہ افضل التحیۃ والسلام: نعم العون علی طاعت اللہ۔ عظمت حضرت زہرا پر گفتگو ہو رہی تھی جب پیغمبر اکرم نے حضرت علی سے زہرائے مرضیہ کی جب شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد یہ سوال پوچھا کہ کیسے آپ نے پایا یا علی میری بیٹی کو، آپ کی ہمسر، آپ کی زوجہ زہرائے مرضیہ کو، وجود زہرائے مرضیہ، حضور زہرائے مرضیہ کو اپنی زندگی میں کیسے آپ نے پایا؟ تو آپ نے جو جواب دیا وہ تاریخی ایک جملہ ہے، اسے سنہری حروف میں لکھ کر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، معاشرہ سازی، معاشرے کی تربیت کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ معاشرہ فیملی سے بنتا ہے، فیملی اکائیوں سے بنتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح فیملی سے ہے، فیملی کی اصلاح فرد سے، افراد سے ہے، فیملی ممبر سے ہے۔ تو اسے میں گھر کے اندر، گھریلو زندگی میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے سب سے زیادہ اس گھر کو اور گھر سے مربوط افراد کو دیندار بنانے میں، قرآنی بنانے میں، اہل بیت پسند زندگی گزارنے والے بنانے میں سب سے زیادہ جس کا رول ہے وہ باپ اور ماں ہے۔ باپ اور ماں سے زیادہ ماں کا رول بنتا ہے۔ شوہر کو باعزت بنانے میں، شوہر کو باکردار بنانے میں، دیندار بنانے میں، شوہر کی سوچ کو ایک دیندار الہی سوچ میں، دینی سوچ میں تبدیل کرنے میں، شوہر کی رفتار اور گفتار کو ایک دینی رفتار و گفتار میں تبدیل کرنے میں، اسی طرح سے بچوں کو دیندار بنانے میں، دین کی طرف مائل کرانے میں سب سے زیادہ اس گھر میں اور اس معاشرے میں جس کا رول ہے وہ ماں ہے۔ گھر کے ذریعے، بچوں کی تربیت کے ذریعے ماں کا سب سے بڑا رول اصلاح معاشرہ ہے، معاشرے کی تربیت ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں حقوق خواتین کے حوالے سے یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ اگر جب تک خاتون باہر کی دنیا میں قدم نہ رکھے، اداروں میں قدم نہ رکھے، اجتماعات میں قدم نہ رکھے، مردوں کے شانہ بشانے جب تک نہ چلے، اس وقت تک ان کے حقوق کا ہم نے احترام نہیں کیا ہے، اس وقت تک خواتین کے جو حقوق ہے ہم نے نہیں دیے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ خواتین کا، خصوصاً ماؤں کا مقام بہت بڑا ہے، چونکہ ماں کا مقام بہت بڑا ہے، ماں کی ذمہ داری بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ماں کی رضایت کے بغیر جب بچے جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات اگر ہے تو یہ بہت بڑا مقام ماں کو کیوں ملا ہے؟ چونکہ ماں کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بچے کو بنانا، بچے کو بنا کر معاشرے کو تحویل دینا، در واقع معاشرے کو بنانا، بچوں کے ذریعے ہر ماں اگر اپنی ذمہ داری پر عمل کرے، بچوں کی تربیت کرے، اپنی اولاد کی تربیت کرے، تو بچے جب بن گئے تو بچوں سے معاشرہ بنتا ہے۔ بچے در واقع نہیں بنے ہیں فقط، بلکہ بچوں کی وجہ سے معاشرہ وجود میں آیا، معاشرے کی اصلاح ہو گئی۔ تو معاشرے کی اصلاح میں ہر ماں کا ایک بہترین اور بہت بڑا رول ہے۔ اور جب تک یہ گھر کی اصلاح نہیں ہوگی، جب تک یہ گھر اور گھر والے دیندار نہیں ہوں گے، معاشرہ دیندار نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے میں وہ مائیں، میں ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کی ہے۔ وہ مائیں کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ اس کے شوہر، اس کے بچے، اس کے گھر والے خدا کی اطاعت کریں،
دین کی پیروی کریں، اہل بیت کی پیروی کریں، جو خدا نے واجب کیا ہے وہ بجا لائیں، جو خدا نے ترک کیا حرام قرار دیا ہے اسے ترک کرنے میں اس طرح سے دین کے مددگار، اس طرح سے خدا کی اطاعت کرنے میں مددگار کس طرح سے وہ مائیں ہو سکتی ہے۔ جو اپنے واجبات میں رہ جائے، محرمات کے حوالے سے لاپرواہی کا شکار ہو جائیں، جس کو محرمات کی پرواہ نہ ہو، جس کو واجبات ترک ہونے کی پرواہ نہ ہو، جس کے اپنے واجبات رہ جائیں، جو محرمات کی مرتکب ہو جائیں، اس طرح کی مائیں جس کی نماز صبح قضا ہوتی ہو، وہ مائیں جس کی نمازیں رہتی ہو، جس کی نمازیں قضا ہوتی ہو، جس کی نمازوں کی رہ جانے میں اس کو کسی قسم کی پرواہ نہ ہو، وہ مائیں کس طرح سے اپنے بچوں کو نماز گزار بنا سکتی ہے، کس طرح سے اپنے بچوں کو ٹائم پر نماز کے لیے وہ مائیں تیار کر سکتی ہے، کس طرح سے اس گھر میں نماز کا ایک ماحول اقامہ ہو سکتا ہے۔ وہ مائیں جو خود محرم اور نامحرم کے حوالے سے لاپرواہ ہو، جب باہر نکلتی ہے تو سر کے حوالے سے، چہرہ، گردن، ہاتھوں، بدن کے حوالے سے نامحرموں سے بدن چھپانے اور حجاب کے ساتھ باہر جانے کے حوالے سے بالکل لاپرواہ ہو، کس طرح سے اس ماں کی بیٹی باحجاب ہو سکتی ہے، حجاب کی اس کو حساسیت اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، حجاب کی نسبت میں وہ پرواہ کر سکتی ہے، حجاب کا کس طرح سے اس کو خیال آ سکتا ہے۔ ماؤں کی اہم ذمہ داری تربیت ہے۔ وہ ماں تربیت کر سکتی ہے جو خود تربیت یافتہ ہو، جو خود تربیت یافتہ ہو، وہی ماں تربیت یافتہ ہو سکتی ہے جس کا رشتہ تربیت کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے، محرم اور نامحرم کو پہچاننے اور اس کی حساسیت رکھنے کے حوالے سے جس کا رشتہ زہرائے مرضیہ سے جڑا ہوا ہو، در اہل بیت سے جڑا ہوا ہو، خاندان نبوت سے جڑا ہوا ہو، وہی مائیں تربیت میں اپنا رول ادا کر سکتی ہے۔ لیکن وہ مائیں جو بجائے اس کی کہ اہل بیت سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، وہ مائیں جو فیشن دنیا سے متاثر ہو کر، ماڈرن دنیا سے متاثر ہو کر، دنیائے غرب اور یورپ سے متاثر ہو جائیں، تو ایسے میں اس طرح کی مائیں جو اس طرح کی زندگی سے متاثر ہوئی ہو، ان کی تربیت گاہ میں جن بچوں کی، اولاد کی تربیت ہوگی، وہ اسی قسم کی تربیت ہوگی، اہل بیت پسند تربیت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ مائیں جن کی ذمہ داری تربیت تھی، یہ خود یورپ سے متاثر ہے، یہ خود امریکہ سے متاثر ہے، یہ خود غرب دنیا سے متاثر ہے، ان کی زندگی غرب کی طرح، ان کی سوچ غرب کی طرح، ان کا رہن سہن غرب کی طرح، ان کا لباس پہننا، کھانا، چلنا، آنا، یہ سب کچھ جب غرب کی طرح ہو، ماڈرن دنیا کی طرح ہو، اس فیشن دنیا کی طرح اس کی زندگی چل رہی ہو، کس طرح سے ممکن ہے وہ ماں اپنے اولاد کی ایک اسلامی طور طریقے کے مطابق تربیت کریں؟ جو جس کلچر سے متاثر ہوگا، اس کی دنیا میں، اس کے گھر میں اسی ٹائپ کی تربیت ہوگی۔ اگر آپ، میری مائیں، میری بہن، اگر آپ غرب سے متاثر ہو تو آپ کے گھر میں اس طرح کی تربیت ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ خاندان اہل بیت سے، زہرائے مرضیت سے اور اس گھرانے سے متاثر ہو تو آپ کے گھر میں اس طرح کی تربیت ہو سکتی ہے۔ پیغمبر اکرم نے امیر المؤمنین سے پوچھا، یا علی، زہرا کے وجود کو، زہرا کے حضور کو آپ کی زندگی میں آپ نے کیسے پایا؟ تو مولا نے فرمایا، نعم العون علی طاعت اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ زہرائے مرضیہ کو میں نے اپنی خدمت کرنے کے لیے بہترین
پایا زہرائے مرضیہ کو میں نے کپڑے دھونے کے حوالے سے، کھانا پکانے کے حوالے سے، گھر کی صفائی کے حوالے سے، صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے، اس میدان میں نے زہرا کو نعم العون یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا علی کی نگاہ کھانے پر نہیں ہے، علی کی نگاہ اپنی خدمت پر نہیں ہے، بلکہ علی کی نگاہ طاعت خدا پر ہے۔ یعنی زہرائے مرضیہ کے ذریعے اس گھر میں دینی ماحول زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، نماز کا ماحول بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، الہی فکر بچوں کی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، زہرائے مرضیہ کی وجہ سے نمازیں یاد رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، حقوق خدا کی پاسداری ہوتی ہے یا نہیں، اس کی علی کو فکر ہے۔ لذا علی نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ خدا کی اطاعت کرنے میں، خدا کی پیروی کرنے میں، دین کو قائم رکھنے میں، دین کا ماحول بنانے میں، نماز کا ماحول بنانے میں، ہدایت الہی تربیت دینی کا ماحول بنانے میں زہرا کو میں نے مددگار پایا۔ جب انسان عبد خدا ہوتا ہے، جب انسان حقوق خدا کی پرواہ کر کے حقوق اللہ کی جب رعایت کرتا ہے تو اس انسان کے ذریعے حقوق الناس بھی انجام پا سکتے ہیں۔ جو حقوق اللہ کی رعایت کرتا ہے وہ حقوق الناس کی بھی رعایت کرے گا۔ بنابراین جب زہرائے مرضیہ بعنوان عون فی طاعت اللہ، جب حقوق الہی کے حوالے سے جب آپ مددگار ثابت ہوتی ہے تو حقوق الناس کے حوالے سے بچوں کے جو حقوق ہے زہرائے مرضیہ پر، شوہر کے جو حقوق ہے زہرائے مرضیہ پر، ہمسائے کے جو حقوق ہے زہرائے مرضیہ پر، گھر میں جو خدمتکار ہے اس کے جو حقوق ہے زہرائے مرضیہ پر، ان تمام حقوق کے تحفظ کرنے میں، ادا کرنے میں بھی زہرائے مرضیہ آگے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ بندہ جو حقوق اللہ کی حفاظت کرتا ہے، اس کا احترام رکھتا ہے، وہ حقوق الناس کا بھی احترام رکھنے میں آگے ہی ہوگا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔